السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 13 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو علی سردار جعفری ہی کا ہے، اور چیپٹر نمبر 12 بھی انہی کا تھا اور 13 بھی انہی کا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ علی سردار جعفری کے متعلق چیپٹر نمبر 12 کے اندر بیان کر دیا گیا تھا۔ آج ہمیں اسے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ انہوں نے نظم جو لکھا ہے میرا سفر، اسے دیکھنا ہے۔ میرا سفر، علی سردار جعفری کی مراد میرا سفر سے کائنات کا سفر ہے، یعنی ایک سفر دنیاوی زندگی کا بھی ہوتا ہے کہ انسان کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفر ہو رہا ہے یہ آخرت کی طرف انسان کا ایک سفر ہو رہا ہے، جسے موت کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق علی سردار جعفری نے سفر، میرا سفر جو نظم ہے اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ میرا سفر نظم کی حیت کیا؟ جواب دینا، میرا سفر نظم کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ علی سردار جعفری کی پیدائش بلرام پور اتر پردیش میں ہوئی۔ علی سردار جعفری کی 4 نظموں کے نام بتائیے۔ جواب دینا ہے میرا سفر، گفتگو، ایشیا جاگ اٹھا، نئی دنیا کو سلام۔ علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ جواب دینا 1 اگست 2000 کو۔ 1 اگست یعنی 1 اگست۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ کب ملا؟ جواب دینا ہے انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1997 عیسوی میں ملا۔ علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا؟ جواب دینا علی سردار جعفری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا۔ علی سردار جعفری کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام بتائیے۔ جواب دینا ہے ترقی پسند ادب اور اقبال شناسی۔ کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی گئی؟ جواب دینا علامہ اقبال سے متاثر ہو کر میرا سفر جو کہ نظم میں لکھی گئی۔ کیا شاعر نے خود کو ایک تڑپتا قطرہ قرار دیا ہے؟ جی ہاں، شاعر نے خود کو ایک تڑپتا قطرہ قرار دیا ہے۔ مختصر سوالات۔ آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں؟ جواب دینا ہے علی سردار جعفری جو کہ شاعر ہے، میرا سفر کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سفر صرف دنیاوی زندگی کا نہیں بلکہ آخرت کا بھی سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر موت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو انسان کے تمام جسم کے اعضاء اپنا اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور آنکھ یہ بھی اپنی روشنی ختم کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اور تمام کے تمام اعضاء بے جان ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ترقی قطرے کی کیا خوبی بیان کی ہے؟ جواب دینا علی سردار جعفری نے اس نظم کے اندر زیادہ تر استعاراتی زبان استعمال کیا ہے، کیونکہ شاعر نے اس نظم میں اپنے آپ کو ایک تڑپتا ہوا قطرہ قرار دیا ہے اور اس کی کچھ خصوصیت بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قطرہ اگرچہ دریا کا کمتر حصہ ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ دنیا کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا دریا کے مانند ہے، اور اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان قطرے کے مانند ہے، اور قطرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے کمتر ہونے کے باوجود بھی وہ دریا سے یعنی دنیا سے اس طریقے سے اپنے آپ کو ملائے رکھتا ہے کہ اپنے ماضی کو بھی لگاتا ہے، حال کو بھی لگاتا ہے، اور اپنے بڑھاپے کے زمانے کو بھی لگاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، موت کی آمد سے پہلے جو منظر پیش کیا گیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ علی سردار جعفری نے اپنے نظم میں میرا سفر جو ہے ابتدا میں موت کا ایک منظر پیش کیا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سفر پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، یعنی جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اسے موت ضرور آئے گی اور یہی اس کا آخری منزل ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب موت آئے گی تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، ہاتھ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے، جسم کے تمام اعضاء اپنا کام کرنا بند کر دیں گے، زبان کی جو گویائی یعنی زبان کی جو بولی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور انسان موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ موت کے بعد شاعر کس طرح مر ہو جائے گا؟ زیر انتساب نظم میرا سفر کے آخر میں علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ میں موت کے بعد امر ہو جاؤں گا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے یاد کریں گے، یعنی میں نے دنیاوی زندگی میں اچھا کام کیا ہے، لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں گے، یعنی میری اچھائی ہی مرنے کے بعد مجھے لوگ کے درمیان زندہ رکھے گی۔ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یہ بتا کر شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ زیر نصاب نظم میرا سفر میں علی سردار جعفری نے استعاراتی زبان استعمال کیا، چنانچہ زبان کے پتے سے مراد نطق و صدا کی تتلی ہے، یعنی انسان کی بولی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری زندگی کے سوکھے پتوں سے ہنسنے کی آواز، بولنے کی آواز آئے گی، یعنی مرنے کے بعد بظاہر تو زبان کی جو بولی ہوتی ہے وہ تو ختم کر دی جائے گی، لیکن وہ زبان حال سے خاموشی میں سب کچھ کہہ رہی ہوگی۔ طبی سوالات دیکھیں۔ علی سردار جعفری کی نظم نگاری کی خصوصیت واضح کیجیے، اس کے متعلق چیپٹر نمبر 12 کے اندر آ گیا۔ میرا سفر نظم میں منظر نگاری پر ایک نوٹ لکھیے۔ جواب دینا ہے زیر نصاب نظم میرا سفر کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے ایک فلسفانہ ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا ہے، چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ موت ہر جاندار کے لیے لازمی، یعنی ہر جاندار کو موت آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ پیدائش کا عمل بھی جاری رہتا ہے، یعنی ایک طرف موت ہوتی ہے، دوسری طرف لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ موت کے سفر کی معنویت کو شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت سے پہلے آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، زبان کی بولی گویائیاں چلی جائے گی، ہاتھ حرکت کرنا ختم کر دیں گے، پاؤں چلنا چھوڑ دیں گے، اور یعنی جسم کے ہر اعضاء اپنا اپنا کام کرنا کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ شاعر نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انسانی اعضاء کی ان استعاروں کا استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ خون کی جو رفتار ہوتی ہے اور دل کی دھڑکنیں ہوتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہی موت کی علامت ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کو بتانے کے لیے انسانی اعضاء کے استعاروں کا استعمال کیا ہے کہ آنکھوں کے دیے، ہاتھ کے کنول، زبان کے پتے سے نطق و صدا کی تتلی، اس طرح شاعر نے بتانے کی لوگوں کو کوشش کی ہے۔ شاعر کا دعویٰ ہے کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے، لیکن شرط ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر اچھا کام کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اچھا کام ہی ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کے درمیان ہمیں زندہ رکھے گی۔ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، کامنٹ کے ذریعے بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔